اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ سورہ تکویر کی جو آخر کی آیات رہ گئی ہیں ان کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج سورہ تکویر کی یہ ختم ہو جائے تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس، سو قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والی کی، الجوار کنس، سیدھے چلنے چھپ جانے والے ستاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قرآن ایک ایسے معزز طاقتور فرشتے کا لایا ہوا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو مالک عرش کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، وہاں کا سردار امانت دار ہے، وما، چلیں بس اتنا ابھی وہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور اس کے آگے کی آیات پھر کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ابھی تک جو بھی بات چل رہی تھی، اب یہاں سے قسم شروع ہوئی ہے نا، اور اس کی شروع کی 2 آیتیں تو ہو گئی تھیں، اور یہ کہ قسم کھانے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے بیسیکلی کہ یہاں پہ جو بھی پہلے چیزیں بتائی گئی ہیں نا کہ جب سورج اس طرح ہو جائے گا، جو بھی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں تو وہ چیزیں ہیں جو کہ عموماً نہیں مشاہدے میں آتی، یعنی کسی نے اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب قسم کھا کے اب ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے بات ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ قسم کے ذریعے سے اس کی تاکید ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بات آ رہی ہے نا وہ ذرا دھیان سے سننے والی ہے نا۔ تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اس وقت جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا، علمت نفس ما احضرت، کی اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جو بات ہو رہی تھی نا وہ ہو رہی تھی اعمال کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہوگی نا وہ شروع ہوگی ہم لوگوں کے عقائد کی، ٹھیک ہے۔ اور عقائد میں دیکھیں یہ پچھلے سیشن میں ابھی جو تھرسڈے کا ہوا تھا تو اس میں کافی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، اور جن کا مس ہوا ہوگا وہ یہ تھرسڈے والا سن لیجئے گا، کیونکہ اس میں جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں اور خاص طور پہ جبریل امی علیہ السلام ان کی بات ہوئی تھی۔ تو بہرحال کیونکہ جب ہم لوگ عقیدے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے بعد جو ذکر آتا ہے وہ فرشتوں کا آتا ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی کہ جو پہلا جو حصہ ہے اس سورہ کا تو اس میں تو اپنے اعمال کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے وہ عقائد میں سے اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہم فرشتوں پہ جو عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ فلا اقسم بالخنس، تو قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے پیچھے ہٹنے والی کی، خنس یہ خناس سے ہے، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور یہاں پہ جو بات ہے کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو عقائد ہیں، یعنی جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، ان کے جو یہ کہ جو بھی تصورات تھے، یعنی کہ جو غلط عقیدے تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، فلا سے، لا جو ہے عربی میں نفی کے لیے یعنی نہیں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الجوار الکنس، اس کی بھی بات ہوئی تھی کہ جوار جو ہے یہ جاریہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور کنس یہ کانس کی جمع ہے، یعنی کہ کہیں چھپ جانا، ٹھیک۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب عسعس جو ہے نا کچھ عربی میں
کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، اور اس بھی جو ہے وہ انہی الفاظ میں سے ایک ہے۔ تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب رات شروع ہو، یعنی رات کا شروع کا حصہ، جب رات کا آغاز ہو، اور دوسرے جو معنی ہیں اس کے کہ جب رات ختم ہو جائے، یعنی کہ جب جانے لگے تو اس کو بھی اس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں، یعنی کہ رات کا شروع کا حصہ یا رات کا آخر کا حصہ۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ تنفس نفس سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا۔ یہ صبح سانس لے رہی ہے، یعنی اگر ویسے عمومی طور پہ دیکھیں تو جو زندگی کی ایک شروعات ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ عموماً جب کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی اندھیرا چھٹ گیا، صبح ہو گئی، تو کیا ہے کہ ایک زندگی، ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے نا۔ تو اس طرح کی بات ہم لوگ عموماً باتوں میں بھی، جب ہم لوگ عام بات چیت جب ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ بتانی ضروری ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کس کی کھائی ہے؟ ایک تو خنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد قسم ہے رات کی، جب وہ اپنا اندھیرا لے کر آ جاتی ہے یا پھر جب وہ مڑ کر جانے لگتی ہے۔ پھر تیسری قسم جو ہے صبح کی ہے، جب وہ تنفس یعنی کہ سانس لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح ہو گیا کہ گویا رات جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ دم گھٹ رہا ہو، اور ایک دم جب صبح ہوتی ہے، جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک زندگی اور راحت اور آرام اور سکون کی سانس لی جائے، تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب رات ہوتی ہے، یعنی جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دور کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے، اور یہ ویسے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ بات کی ہے اس سورہ میں کہ رات جب ہوتی ہے نا تو اس وقت کیا نظر آنے لگتے ہیں؟ ستارے، اور ستارے اصل میں جو ہیں وہ بہت دور ہیں، ہے نا، قریب تو نہیں ہے، بہت دور ہوتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں جو قریب والی چیزیں ہیں وہ اتنی صاف نظر نہیں آتی ہیں، ہاں ستارے بہت صاف نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا نمونہ جو ہے وہ ہم کو اس سے ملتا ہے، ٹھیک۔ اور وہ کس طرح سے ملتا ہے کہ جو چیز جو بھی انسان سے قریب تر ہوتی ہے نا وہ دنیا میں اس کو نظر نہیں آتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بہت قریب ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو شہرک کے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سورہ حدید میں جو آیا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اس کی شہرک سے، یعنی شہرک سے زیادہ بھی جو قریب اللہ تعالیٰ ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں۔ جو ہمارے اعمال ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں، یعنی کہ نیکیوں کا اچھا اثر ہوتا ہے، برائیوں کا، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، ان کے اثرات برے ہوتے ہیں، ان سے بے برکتی ہوتی ہے، تو وہ سب ہم کو اس دنیا میں رہ کے نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا یہ رات کی طرح ہے کہ اس وقت جو دور کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں بڑی صاف نظر آتی ہیں، لیکن جو قریب والی چیزیں ہیں وہ نظر انداز ہونے لگتی ہیں، ایکسیپٹ اللہ یہ کہ اگر اس دنیا میں رہ کے ہمارے پاس کسی طرح سے روشنی آ جائے تو پھر جو قریب کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت صاف نظر آتی ہیں، یعنی اپنے اعمال جو ہیں، اپنی نیکیاں اور اپنی برائیاں وہ بھی نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا سمجھ میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر نظر آتی ہیں۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب کہ ہدایت کی روشنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور جب ہمارے قریب ہوتا ہے، جب جو تجلیات ہیں یعنی کہ تجلیات ربانی جب ہمارے پاس ہوتی ہیں، جب وہ ساری روشنی، وہ نور ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں رہ کے بھی جو لوگ ہیں جن کے پاس یہ نور موجود ہے، یہ روشنی موجود ہے، تو انہیں پھر یہ ساری چیزیں بھی نظر آتی ہیں، یعنی اپنے اعمال کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، برکت اور بے برکتی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیں تفسیر میں جب جاتے ہیں نا تو بہت ساری توجیحات، یعنی بہت ساری
جس کو کہتے ہیں کہ الگ الگ طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور وہ واقعی کبھی کبھی دیکھیں تو بہت خوبصورتی سے بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا الگ الگ اگزامپلز دی ہیں، مثالیں دی ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے نا، اب یہاں سے شروع ہوئی ہے تو یہ جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آیات آئی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اس کو اختلاف تو نہیں کہیں گے، لیکن ہاں یہ ہے کہ کہیں کچھ مفسرین اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے، لیکن اکثر کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آیات آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک ایسے معزز، ٹھیک ہے، اور ذی قوت عند ذی العرش مکین، معزز طاقتور فرشتے کا لایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو مالک عرش کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے ترجمہ صرف ویسے کیا ہے، اور ان کی ایک اور کوالٹی کیا ہے، مطاعن ثم امین، کہ وہاں کا سردار ہے اور امانت دار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ جو بات شروع ہوئی ہے تو یہ آئی ہے جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن شریف کے لیے ہے کہ یہ قرآن مقدس جو ہے وہ نہایت محفوظ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور کس کے ذریعے سے پہنچا ہے، رسول کریم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آئی ہے یہ جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آیات اتری ہیں، اور اسی طرح سے سورہ نجم ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نجم ایک سورہ ہے، اس میں بھی جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن شریف میں کوئی بھی جیسے کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے، کوئی بھی اہم مضمون ہوتا ہے، وہ کم سے کم قرآن شریف میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ایکسکلوسیولی جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات آئی ہیں تو یہ یہاں پہ ہیں سورہ تکویر میں، اور اسی طرح سے کیا بیسیکلی کچھ اسی طرح کی صفات جو ہیں وہ سورہ نجم میں جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں آئی ہیں۔ اچھا، اب جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں جو ان کی صفات بتائی گئی ہیں وہ کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سب بتانا اس لیے بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ دیکھیے جو بھی کوئی چیز جب آتی ہے ہم تک پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے، تو اس کی آتھینٹسٹی ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے نا۔ اور یہ دین سے بھی یہ بات بہت زیادہ سمجھائی جاتی ہے کہ جب آپ دین کا علم لیں تو کسی آتھینٹک سورس سے لینا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو اس کے ذریعے سے بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں قرآن شریف میں کہ جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ جو اللہ کے جو پیغام لے کے آتے تھے تو ان کی صفات کیا کیا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو بیچ میں وہ واسطہ تھے، وہ معلم تھے، وہ مبلغ تھے، اور وہ قاصد وحی تھے، ٹھیک ہے۔ قاصد وحی مطلب یہ کہ جو وحی لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کی کچھ جو صفات ہیں، مطلب کچھ اسپیشلٹیز، کچھ کیا بولیں کیریکٹرسٹکس، وہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی عظمت، ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود اس کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے پھر کسی بھی طرح کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی ہے نا، کہ یقیناً یہ کہا ہوا ہے، یعنی کہ قول جو ہے نا، قول کہا جاتا ہے جب ہم جیسے کسی کو کوٹ کرتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا قول ہے۔ تو قول سے کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ود ان کوٹس ہم کوئی بھی چیز بتاتے ہیں تو اس کو قول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہیں سے بھی کہ یہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام خود لے کے آئے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے کیونکہ وہ تو کلام ہوتا ہے، جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ قول جو ہے، قول ہوتا ہے یعنی کہ کسی اور کے الفاظ جب کوٹ کیے جاتے ہیں تو اس کو قول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، انہ لقول
رسول کریم. تو اب یہ پہلی صفت جو جبریل علیہ السلام کی آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ وہ رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پیغام ہے وہ جیسا کا تیسا جس کے پاس لے کے جانا ہے نا وہاں تک وہ پہنچا دیں. تو پہلی جو صفت ہے جبریل علیہ السلام کی وہ کیا ہے؟ رسول ہے. اس کے بعد دوسری صفت رسول کریم ہے نا. تو اب دوسری صفت جبریل علیہ السلام کی ہے کہ وہ کریم ہے، یعنی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معزز ہیں اور بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. اب کریم جو ہے وہ دیکھیں الگ الگ طرح سے، مطلب کریم کا لفظ کاف را میم یہ جو ہے نا کروما، یہ الگ الگ لوگوں کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، لوگوں سے مراد یہ کہ الگ الگ چیزوں کے لیے جب بیسیکلی استعمال ہوتا ہے تو الگ الگ معنی میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے بھی ہیں نا اللہ کریم یا اللہ کا کرم ہے. پھر آدمی کے کریم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اچھے اخلاق ہیں، پسندیدہ اخلاق ہیں، جو خصائل حمیدہ یعنی کہ جو اچھی خصلتیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں کسی شخص میں، کسی انسان میں، تو اس کو کریم کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جب فرشتوں کے لیے کریم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بہت باعزت ہیں، ہے نا. اور ان کی اسی طرح سے ہم لوگوں نے ایک اور پڑھا نا کرامن کاتبین، عزت والے فرشتے. ٹھیک ہے. جو انسانوں کے جو اعمال نامے لکھتے ہیں تو ان کے لیے آیا ہے نا. تو یہ جو ہے کرامن کاتبین یہ بھی جو ہے یہ کریم ہے. تو جب فرشتوں کے لیے کریم کا لفظ آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے باعزت ہیں. قرآن شریف کے لیے بھی قرآن کریم کا لفظ آتا ہے نا تو یعنی کہ یہ کتاب جو ہے یہ بڑی عزت والی، شرف والی ہے، بلند مرتبے والی ہے نا. اور اسی طرح سے جب رسول کریم آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عزت اور بزرگی والے پیغمبر، یعنی کہ یہاں پہ جو مراد ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور قول کریم یعنی جب قول کے ساتھ، یعنی کسی کی کسی بات کو جب قول کو کریم کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی بات. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بات جو کہ اچھی ہو بظاہر بھی اور جس کا مفہوم اور ہر طرح کے ہر اعتبار سے وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی کریم کہا جاتا ہے. اب جبریل علیہ السلام کی دو صفت رسول کریم. ٹھیک ہے. اب ایک اور کیا چیز آئی؟ ذی قوتن، یہ ہے تیسری صفت جبریل علیہ السلام کی. اور وہ کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ قوت والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی بات دیکھیں پچھلے سیشن میں یعنی جو ابھی تھرسڈے والا ہوا ہے اس میں بھی بات ہوئی. بہرحال یہاں پہ ایک جلدی سے یہ بات کہتے چلیں کہ جبریل علیہ السلام کی جو قوت ہے اس کا عالم تو یہ تھا کہ قوم لوط جو تھی 4 بستیوں کو ملا کے تھی. ٹھیک ہے. 4 بستیاں تو تھیں وہاں پہ اور ہر بستی میں تقریباً 4 لاکھ مرد اور عورتیں، بچے، ضعیف سب لوگوں کے علاوہ یہ 4 لاکھ کم سے کم لوگ تھے. اور یہ کہ اراؤنڈ 4 بستیاں تھیں. اور جب جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا نا لوط علیہ السلام کی بستی ختم کرنے کا تو اس وقت تو خیر دیکھیں وہ انشاءاللہ وہ قصہ بھی کبھی اور تفصیل سے ذکر ہوگا. بہرحال یہاں پہ کیا ہے کہ صرف جبریل علیہ السلام کے ایک پر کی نوک سے یہ کام ہوا تھا کہ 7ویں زمین کی تہ تک یہ لوگ دھسا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ اپنی ایک پر کی نوک سے اکھاڑ دیا تھا جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی ان بستی. ٹھیک ہے. تو یہ ذی قوتن ہے، مطلب ہم لوگ اگر سوچیں بھی نا تو احاطہ بھی نہیں کر سکتے، مطلب سوچ و سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پر جو فیدر ہے نا تو جو سوچ کے ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ کتنی ہلکی پھلکی نازک سی چیز. ویسے بھی اگر ہم لوگ کبھی مثال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو پر کس لیے آتا ہے؟ نزاکت کے لیے، نازک کمزور سی چیز کے لیے. تو جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کی نوک سے لوط علیہ السلام کی جس کو کہتے ہیں کہ 16 مطلب تقریباً کتنے 20 لاکھ لوگ ہوئے تقریباً یہ کہ جن کا یہ حشر ہوا تھا. تو یہ ہیں جبرائیل علیہ السلام ذی قوتن. ٹھیک ہے. یہ ذی قوتن یعنی کہ کیا طاقت ان کی ہوگی واقعی کہ
اس طرح کی بات ہوئی تھی. اچھا، اب یہاں پہ ایک جو وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ ان کو کیوں اس طرح سے بتایا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی نا دیکھیے کہ جب وہ اتنے طاقتور اور ایسے ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ کہیں سے کوئی اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو پیغام لے کے آ رہے ہیں نا کہ اس کو کسی نے، جس کو کہتے ہیں کہ ان کو روک لیا ہو، یا ان کے اس پیغام کو خدا نخواستہ بدل دیا ہو، یا پھر یہ کہ ان کو ڈرا دیا گیا ہو. جبرائیل علیہ السلام کو کوئی ڈرا سکتا تھا اس لیے کیونکہ وہ خود اتنے طاقتور تھے کہ ان چیزوں کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ جو ہے یہ سب بات ہو گئی کہ جب ان کے پاس جب اتنی طاقت اور سب کچھ ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ اس بات کا اندیشہ بھی ختم ہو گیا کہ ہاں کسی نے ان کو ڈرا دھمکا کے کچھ اس طرح کی بات ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اور صفات آئی ہیں وہ کیا ہے؟ چوتھی صفت ہے عند ذل عرشی مکین، کہ عرش والے کے نزدیک وہ کیا ہے؟ معزز ہیں اور صاحب مرتبہ ہیں. ٹھیک ہے. مکین جو ہے یہ مکانہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے ہی جب ہم لوگ مکان جو استعمال کرتے ہیں نا وہ بھی اسی سے ہی آتا ہے. تو مکانہ از بیسکلی ٹو لیو، مطلب جب کہیں رہائش ہوتی ہے، جب کہیں رہنا ہوتا، رہتے ہیں تو اس کو مکانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مکین جو ہے کہ جب کوئی وہاں پہ مطلب کسی جگہ پہ کوئی پرماننٹلی رہتا ہے تو اس کو مکین کہا جاتا ہے. اور مکین کا ایک اور مطلب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بہت اونچا مرتبہ دیتے ہیں نا تو وہ بھی مکین ہوتا ہے. اور اگر واقعی دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو دیکھیں کسی کا اگر سٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے تو اس کا گھر آپ دیکھ لیں، مکان، وہ جہاں مکین ہوتا ہے نا تو جتنا عالیشان بڑا لاوش مکان ہوتا ہے، یعنی جتنا لاوش اس کا وہ مسکن مکین ہوتا ہے وہ جس جگہ پہ، تو اتنا ہائی اس کا سٹیٹس ہوتا ہے نا. یعنی کہ جو گھر ہے، جو آپ کا مکان ہے، جہاں آپ مکین ہیں تو وہ آپ کے رہنے کی جگہ بھی ہے اور وہ آپ کا سٹیٹس بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی دنیاوی اعتبار سے بات. یہاں پہ جو مراد ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن شریف کے ایک ایک لفظ میں کتنی ساری چیزیں، کتنے سارے معنی اپنے آپ اندر سمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ رہتے بھی ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ رہتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان کا وہ بلند مرتبہ ہے. اور دیکھیں اس آیت سے ہمیں یاد آیا، اب ہمیں اس وقت یاد نہیں ہے کہ کہاں ہم نے پڑھا تھا، بہرحال ریفرنس بھی بتائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں نا جبرائیل علیہ السلام کے اعتبار سے بھی، تو کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے اپنا ٹھکانہ پتہ چل گیا. یعنی کہ جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ آیت بھیجی نا کہ یہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، تو مجھے اپنا ٹھکانہ پتہ چل گیا کہ میرا اصل میں جو جس کو کہتے ہیں مکان ہے، میں جہاں پہ مکین ہوں وہ کیا ہے؟ عند ذل، یعنی عرش کے قریب میرا وہ مکان ہے. یعنی کہ اس سے پہلے تک جبرائیل علیہ السلام کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں ان کی جگہ ہے کہاں پہ، کیونکہ زیادہ تر تو کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے تھے وہ کر کے آتے تھے اور اس کے بعد وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہوتے تھے. تو ان کو یہ اصل میں اپنا ٹھکانہ اس اعتبار سے نہیں پتا تھا جب تک کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ کہاں مکین ہے؟ عند ذل عرش. ٹھیک ہے. یعنی کہ عرش کے قریب، عرش کے نزدیک، عرش کے پاس. تو واللہ عالم اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں، لیکن ہمیں یاد آ رہا ہے اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اور اس وقت ہمیں ریفرنس نہیں یاد ہے. بہرحال انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. تو یہ تیسری صفت ہو گئی جبرائیل علیہ السلام کی ذی قوت، اور چوتھی صفت تھی عند ذی العرش مکین، کے عرش والے کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام مکین ہے. اب اس کے بعد آئی پانچویں صفت جبرائیل علیہ السلام کی، اور وہ کیا ہے؟ مطاعن. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ سردار ملائکہ ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے سردار ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بے شمار ملائکہ یعنی بے شمار فرشتے جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز آئی تھی وہ کیا آئی تھی کہ مطاع اس کو کہا جاتا ہے، اطاعت سے ہے یہ، اور مطاع اس کو کہا جاتا ہے جس کا سب کہنا مانے اور بہت خوشی خوشی کہنا مانے. یعنی کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو ان سے وہ چیز ماننے میں یا ان کا کہنا سننے میں، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بہت یہ کہ لیڈرشپ کوالٹی جو ایک ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے. یعنی تمام فرشتے ان کے مطیع ہیں اور خوشی خوشی ان کی بات مانتے ہیں، بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے نا یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اور وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ ساری چیزیں بتا کے ایک چیز جو بتائی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب یہ تصور کر لیں دنیاوی اعتبار سے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کہیں سے کہیں جانا ہے، کہیں سے کہیں پہنچنا ہے، بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے؟ نہیں. اگر جتنا جس کو کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے پھر اتنے ہی اس کی پروٹوکالز ہوتے ہیں. جو لوگ ہیں جو اس کے لیے چنے جاتے ہیں، یعنی کہ ہائی سیکیورٹی کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا دنیاوی اعتبار سے بھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا کے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام خود جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، وہ پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. رسول ہیں یعنی کہ پوری طرح سے ہی از ٹرسٹ وردی. ٹھیک. اپنا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بعد کریم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو مکین ہے وہ بھی کہاں پہ بہت ہائی سٹیٹس پہ ہیں. اس کے بعد پھر مطاع ہے یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کی بات سنتے ہیں. یعنی کہ پوری ایک سیکیورٹی ٹیم جو ہائی کلاس سیکیورٹی ہے اس میں اوپر سے نیچے وہ یہ پیغام لے کے آتے ہیں وچ از آف جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بہت ہائی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. یہ اوپر سے جب نیچے آ رہا ہے تو کوئی ایسے ویسے کسی اور کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ آف دا بیسٹ جو سیکیورٹی والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کلام جو ہے یہ قول جو ہے یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مطاع ہے. پھر کیا ہے؟ سما امین. اب سما جو ہے نا، سما کا مطلب کیا ہے؟ سما ہوتا ہے ظرف مکان. ٹھیک ہے. کہ ایک تو یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہم کوئی بات کسی کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ بہت اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو فریز کہتے ہیں نا تو وہ کیپچر ہوتا ہے اس لفظ سما میں کہ وہ کیا ہے؟ مطاع ہے سما، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیا ہے؟ امین بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مطاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ امین بھی ہیں، یعنی امانت دار بھی ہیں وہ. تو سما سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آسمانوں پہ تو ان کی بہت جس کو کہتے ہیں فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی مطاع ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہیں. اور سما یعنی ان ساری کوالٹیز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اور ان کی بہت بڑی کوالٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ امین ہے. ٹھیک ہے. اور امانت دار ہیں. اب دیکھیے اب اس کو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے رکھیں تو کیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے جو کہ بہت طاقتور ہے. ٹھیک ہے. سب لوگ اس کا کہنا بھی مانتے ہیں اور سب لوگ اس کو بہت جس کو کہتے ہیں کہ عزت بھی دیتے ہیں، وہ خود بھی بڑا عزت والا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ انسان امانت دار نہیں ہے تو پھر تو بہت فائدہ نہیں ہوا کسی چیز کا، ہے نا. صحیح. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز اور ہر ایک جس کو ہم لوگوں کے ذہن میں یا کسی بھی طرح کا اگر کوئی شک اور شبہ آ بھی سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سارا شک اور شبہ ہم لوگوں کا ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح سے کہ یہ ساری کوالٹیز ہیں تو اس میں پھر اب کسی طرح کے شک اور شبہ کی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی کہ یہ وحی جو ہے یہ وحی برحق ہے، یعنی حق تعالی شانہ کے یہاں سے آئی ہے، یہ وہاں سے آئی ہوئی چیز ہے. اور وہ جہاں وہاں سے جو لے کے آیا ہے نا اس کی بھی یہ ساری صفات ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک تو یہ کہ وہ رہتے بھی وہاں پہ ہیں، یعنی کہ ان کا مرتبہ بھی وہاں پہ ہے کہ وہاں سے اوپر اور کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بہتر یعنی ہائر سٹیٹس اور کیا ہوگا. ٹھیک.
ثم امین. اب یہاں سے اس آیت کے بعد سے اب جو صفت شروع ہو رہی ہے نا، یعنی 6 صفات جو ہیں یہ تو جبرائیل علیہ السلام کی شروع بتائی گئی. اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وما صاحبکم بمجنون، یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ اب بات شروع ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. یعنی یہ آیات جو اب آنے والی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، یعنی ان سے ریلیٹڈ، ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب جس کو کہتے ہیں کہ ایک چینج آف سبجیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب مضمون یہاں سے بدل گیا ہے. اب شفٹ جو ہے، جو فوکس ہوا ہے وہ کہاں پہ آ گیا ہے؟ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. یہ تمہارے جو صاحب ہیں نا، صاحبکم، اب صاحب یہاں پہ کیا مراد ہے اس سے؟ تو صاحب یعنی کہ اور تمہارے جو پیغمبر ہیں نا یہ مجنون نہیں ہے، یعنی دیوانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو اب صاحبکم یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ صاحب سے مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، وہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے پاس یہ کلام اس وقت آ رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے صاحب تھے. اور صاحب سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی یہ تمہارے ساتھ رہنے والوں میں سے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کہیں باہر سے آئے ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ رہے نہیں ہیں، تم نے ان کو اپنے قریب سے نہیں دیکھا ہے نا. تو اسپیس، پلیس یعنی جگہ اور وقت دونوں کے اعتبار سے جو ساتھ میں ہو اس کو صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو صاحب یعنی کہ تم نے ان کو دیکھا ہے، یہ تمہارے ہم وطن ہیں، یہ تمہارے ہی وطن میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو خاندانی شرافت ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے، اور جو ذاتی یعنی انڈیویجولی بھی تم ان کو جانتے ہو. ٹھیک ہے، اور ایسے ویسے نہیں، خوب اچھی طرح سے جانتے ہو. بچپن سے تمہارے سامنے ہی رہے ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے ہیں، ان کا گھر، خاندان، ہر چیز ان کو تم لوگوں کے ساتھ سامنے ہی ہوا ہے. تو صاحب اس لیے کہ وہ تمہارے صاحب ہیں، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے ہیں. جیسے ہم کسی کے بارے میں اگر کسی سے زیادہ تعلق قائم کرنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے اس کا رشتہ، جیسے کسی سے بات ہوئی ہوتا ہے نا کہ ہاں بھئی آپ کے بھائی نے یہ کہا یا آپ کی بہن یہ کہہ رہی تھی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تعلق اور زیادہ دکھائی دیتا ہے. تو صاحب کا جو لفظ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ تمہارے صاحب ہے. کم جو ہے نا، صاحب کم، کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب کے، یعنی آل آف یو. ٹھیک ہے، تو یہ کہ یہ کم سے مراد وہاں پہ جو اس وقت مکہ والے تھے، یعنی کہ جو وہی کے اس وقت وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو صاحبکم سے مراد یہ ہے، وما صاحبکم بمجنون. ٹھیک ہے، اب مجنون، اب یاد ہوگا جیم نون نون، یہ ہم لوگ روٹ ورڈ پہلے بھی کر چکے ہیں. اور اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ جیم نون نون جنہ، یہ اسی سے ہی جنہ جو جنت ہے ہماری وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنی ہے. اور اسی سے ہی جن، جو جنات جو ہوتے ہیں نا جن، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا. ٹھیک ہے، ٹو کور اپ. اور اسی لیے جنات کو جنات کہا جاتا ہے، کیونکہ مطلب کسی چیز کو اس طرح سے ڈھانپ دی جائے یا ڈھب جائے وہ کہ دکھائی نہ دیں. اور جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم لوگوں کو یعنی انسانی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. اور جنت جو ہے وہ بھی کیوں؟ اس لیے بیکاز اٹ از لیئرز اینڈ لیئرز. تو یہ کہ اتنی جس کو کہتے ہیں گھنی، اور وہ ہے کہ اس میں پھر دکھائی نہیں دیتا ہے، ان کی اتنی تہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیئرز کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. تو مجنون جو ہے یہ اسی سے ہی آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عقل کے اوپر پردے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ جب جس کو کہتے ہیں نا کہ اکثر جو ہم لوگ کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے عقل خبت ہو گئی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، تو اس کو مجنون کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جیسے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، یا اٹ ہیز بین اوور شیڈوڈ، مطلب کسی اور کا غلبہ آ گیا ہے
اس انسان کی عقل کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جنات کا یا شیاطین کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی اور چیز کا نشہ چڑھ جاتا ہے. تو بہرحال مجنون کو مجنون اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک چیز ڈھب گئی ہے اس کی عقل پہ، ٹھیک ہے. تو مجنون سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا، ان کے اوپر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو عقل ہے وہ اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ پردہ پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس کو صاف مطلع پر دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے پھر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اور اب یہ کیسے تھا؟ یہ جو دیکھنا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ہے افق اعلیٰ پہ دیکھا تھا، یعنی افق پہ. افق کا مطلب ہوتا ہے ہورائزن، ٹھیک ہے. اور افق بیسکلی جو ون آف دا کلیئرسٹ پارٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ جو ہے یہ قرآن شریف میں اس طرح کی جو ملاقات ہے، اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، یہ 2 مرتبہ بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے. اور ایک جیسے بھی بتایا نا، ایک تو یہاں پہ یہ سورہ تکویر میں، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ نجم میں یہ بات ایک بار اور ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ وہاں پہ آیا ہے افق الاعلیٰ. سورہ نجم میں افق الاعلیٰ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ اعلیٰ افق پہ، ٹھیک ہے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور یہاں پہ افق المبین آیا ہے، ٹھیک. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ان سے مراد آسمان کا مشرقی حصہ ہے، یعنی بیسکلی ہورائزن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اب اس میں تھوڑا سا اور تفصیل ہے کہ وہ کس طرح دیکھا تھا اور کیا حیت تھی اور کس اس میں دیکھا تھا. لیکن بہرحال جب دیکھا تھا نا تو اس وقت کچھ اس طرح سے تھا کہ جبریل علیہ السلام کا جو پورا سمجھ لے جثہ تھا، یعنی کہ دا انٹائرٹی آف ہز، مطلب جو ان کا پورا وجود تھا، اس وجود سے آسمان اور زمین کے جو درمیان کی جو پوری فضا ہے وہ بھر گئی تھی، وہ پر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو ان کے تقریباً 600 پر تھے، یعنی 600. اب وہ پر تھے، وہ ہاتھ تھے، وہ بازو تھے. اب اس میں جو لفظ آیا نا وہ آیا ہے بازو تھے. اب وہ کیا تھا، کس حیت کے تھے، کیا تھے، تو اس کی حقیقت تو واقعی ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھ کے جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ پورا افق جو ہے وہ گھر گیا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام پھر آپ کے پاس آئے اور آپ کو وحی پہنچائی. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی جو قدر و منزلت ہے نا، اس کی حقیقت پتہ چلی تھی. یہ ابن کثیر کا یہ اس میں سے، یعنی تفسیر ابن کثیر میں سے یہ بات لی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بار یہ کہ کس جگہ اور کس زمانے میں دیکھا تھا، تو یہ جو بات ہوئی ہے یہ سورہ نجم میں آئی ہے کہ یہ نا 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب گئے تھے؟ لیلۃ المعراج، شب معراج جب ہوئی تھی نا اس وقت تشریف لے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں بتا رہے ہیں اتنا کھول کے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو رویت ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو جو دیکھا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اور ایسے ویسے نہیں، خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کہیں سے کوئی مغالطہ ہوا ہے یعنی شک اور شبہ کی کوئی
بات ہی نہیں رہ گئی ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود دیکھا ہے، اور ایک بار نہیں اس سے زیادہ دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، اور بالکل کلیئرلی پہچانتے تھے. تو یہ بات ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے سلسلے میں کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ پیغمبر غیب پر بخیل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، ٹھیک. اب یہ بات اس سے کیا مراد ہے، مطلب یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو دیکھیے غنین جو ہے نا وہ بخیل کو کہتے ہیں، جو یعنی کہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ بخل والا، کنجوس، ٹھیک ہے، اس کو ہو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دو تین چیزیں مراد ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اس ایک لفظ سے پھر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ لالچی نہیں ہے یہ، یعنی کہ جو پیغمبر ہیں یعنی صاحب جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب یہ غنین جو ہے یہ جب اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ آتا ہے تو لالچ کے معنی میں آتا ہے، اور جب با کے صیغے کے ساتھ آتا ہے تو بخل کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، یعنی ان کی جنروسٹی ہے کہ جو علم مل رہا ہے وہ تم سے اس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کوئی لالچی نہیں ہے کہ غیب کے جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے ان لوگوں کے زمانے میں یعنی اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا ہوتے تھے کہ ان کے پاس کاہن ہوتے تھے اور وہ ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یا تو یہ جو کاہن اور یہ لوگ جو ہوتے تھے ان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے یا پھر اپنا ایک پاور چاہیے ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جنات کو اپنے قبضے میں کر کے اور پھر غیب کی باتیں ان کو چھوٹی موٹی ایسی جو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں ہیں جبکہ وہ اصل میں غیب کی باتیں نہیں تھیں، تو وہ ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے. تو اس میں ان لوگوں کی لالچ تھی، یعنی وہ پیسے ان کو ملتے تھے یا ان کو اپنا ایک رتبہ ملتا تھا یا اپنی کوئی بھی ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی منافع کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے، ہے نا. تو وہاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تو یہ غنین نہیں ہے، یعنی کہ یہ بخیل یا لالچی نہیں ہے کہ وہ غیب کی باتیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ کسی جنات کو قبضے میں کر کے اور ان سے معلوم کریں اور پھر تم کو بتائیں، ٹھیک ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے کہ ان کے پاس جو بھی وحی آ رہی ہے یعنی جو بھی علم آ رہا ہے یہ تمہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہی از ناٹ ہولڈنگ بیک انفارمیشن، ہے نا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی وحی آ رہی ہے، جو بھی علم آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بتاتے ہیں اور پھر تمہیں یہ کہ تم ان کو پیسے دیتے ہو یا ان کو بڑا مرتبہ اور رتبہ دیتے ہو، بلکہ کیا ہو رہا تھا اصل دیکھیں تو حقیقت کہ اس کا برعکس ہو رہا تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لوگ اتنی زیادہ اذیت دے رہے تھے صرف ان وحی کے سلسلے کی وجہ سے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے ان لوگوں کو ان کی وجہ سے. تو یہ بغنین جو ہے یہ اس حساب سے آیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طمع اور حرص ہے، یعنی دنیاوی حرص تو کوئی نہیں ہے، دنیاوی طمع تو کچھ بھی نہیں تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے نا. اور وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ قرآن جو ہے نا یہ کسی شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والی جو آیت ہے نا یہ اس سے پہلے والی کی تاکید کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے. اب رجیم جو ہے رجم یہ کس سے ہے؟ یہ را جیم میم، ٹھیک ہے، یعنی پتھراؤ کرنا. اور رجم جو ہم وہ ہے نا شیطان پر بھی جب ہم مارتے ہیں نا تو اس کے لیے آتا ہے نا جب کیا کہتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے، اور شیطان الرجیم یعنی کہ پتھراؤ کیا ہوا یا پھر الگ الگ معنی میں آتے ہیں. ویسے رجم جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو پتھراؤ کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. یہ کسی شیطان رجیم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد جو اب یہ جو آیت آئی ہے نا، یہ واقعی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بتائیں، مطلب بڑے دکھ سے اور بڑے درد بھرا ایک انداز ہے، اور وہ کیا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو، ہے نا؟ یعنی کہ جو سچائی ہے وہ تمہارے سامنے اتنی کھلی ہوئی ہے، جیسے بہت زیادہ کسی کو سمجھاتے ہیں، اگر دیکھیں اور کچھ نہیں تو ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جب بچوں کو بہت سمجھا کے وہ کر کے اور سب چیزیں ان کو پتہ بھی ہوتی تو کہتے ہیں نا کہ پھر کیوں اس طرح سے کر رہے ہو تم، ہے نا؟ تو بس یہ ہے کہ اگر ویسے واقعی دیکھا جائے تو پوری سورہ کا اگر کوئی مرکزی چیز ہے جو فوکس ہے، جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو قلب ہے اس سورہ کا، وہ یہ آیت ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو تم. یا اگر اس وقت کے اعتبار سے دیکھیں تو جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، ہے نا؟ کس طرف چلے جا رہے ہو، ویئر آر یو ہیڈنگ ٹوورڈس. اللہ، کہ تم کدھر چلے جا رہے ہو، صحیح راستہ جو ہے وہ تو یہ ہے، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے، اتنی دلیلیں دے دی گئی ہیں، تو تم کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں کیوں بھٹک رہے ہو تم اتنا. ٹھیک ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب یہ کیا مطلب ہوا کہ یہ عظیم الشان، یہ تو ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے. اور ان ہوا الا ذکر للعالمین، اگر یہ اس کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی کہ ترجمے کے اعتبار سے، تو کیا ہے کہ یہ تو دنیا بھر کے لیے ایک زبردست نصیحت ہے، ٹھیک ہے. اور ذکر جو ہے یہ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی قرآن شریف کے لیے یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ یہ کیا ہے، اٹ از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر، ہے نا. یہ تو ہم سب کے لیے ایک نصیحت پکڑنے والی چیز ہے، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی یا تذکرہ، ذکر، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، ہے نا، اس شخص کے لیے جو چاہے سیدھا ہونا، سیدھی راہ پہ چلنا، ٹھیک ہے. یعنی اس کے لیے یہ نصیحت ہے جو راہ راست پہ چلنا چاہے. اور اس کے بعد کیا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم اللہ رب العزت کے بغیر چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں تھوڑا سا ایک بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کئی طرح سے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر جو چاہے اللہ، ٹھیک ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ جو مضمون ہے نا، یہ 3 جگہ پہ آیا ہے کہ تمہارا چاہنا اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا. سورہ دہر میں ہے، سورہ تکویر میں، اور سورہ مدثر میں ہے، ٹھیک ہے. کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، یا تم اگر اس کو ویسے ہم لوگ سمجھ لیں نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور یہ بہت لمبا ڈسکشن نہیں کریں گے، لیکن بات یہ یہاں پہ آ گئی مقدر والی، ٹھیک ہے. کہ پھر تو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو پھر مجبور ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تو اس لیے ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ. تو جو پہلی چاہت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے، وہ ہماری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار ہم کو دیا ہوا ہے، تو کیا ہے کہ ہم چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے جائیں گے، اس طرف موڑ دیں گے، اس طرف ہدایت دے دیں گے، اس طرف ہم کو لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو جو پہلی جو چاہ ہے، پہلا جو ایک انٹینشن، پہلی جو ایک نیت، پہلی جو کوشش ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھی ہے، یعنی انسانوں کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ایسا نہیں چاہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے نا. یعنی کہ اگر مجھے نماز پڑھنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر میں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی نا، تو ابو جہل یہ کہنے لگا تھا کہ ہم کو تو اختیار دیا گیا ہے،
ٹھیک ہے، کہ چاہے تو استقامت رکھیں اور چاہے تو نہ رکھیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر جب اس نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما تشاءون، اور یہ والی جو آیت ہے الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو، یعنی کہ پہلے جو کوشش ہے، پہلے جو قدم بڑھانا ہوگا وہ ہم کو بڑھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی بات الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ تکویر کی، جس کو کہتے ہیں تفسیر۔ مکمل تو خیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہم لوگوں کی، لیکن بہرحال جو اپنی کوشش تھی اور جو بھی ہمارے ریسورسز تھے اس کے حساب سے تو یہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور جو چیز ہے نا، یستقیم کی بات جو ہو رہی ہے نا، تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو یہ کہ قام یقوم، یاد ہے نا، قائم ہونا، قائم ہونا، جو ہم لوگ قیام بھی نماز میں بھی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اور استقامہ اگر ویسے ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اپنی عام بول چال میں بھی، تو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ استقامت مطلب یہ کہ کہیں پہ مضبوطی سے جمے رہنا، اس کو کہا جاتا ہے نا۔ استقامہ اگر یاد ہو، جب ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ جب شروع میں ایک دم تفسیر جب ہوئی ہے تو وہ کیا تھا، صراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، اس کی دعا مانگ رہے تھے۔ اور یہ جو استقامہ ہے نا، یہ کیا ہے، ٹو اسٹینڈ اپ اسٹریٹ، مطلب سیدھا کھڑا ہونا، اور وہ بھی کیا، ورٹیکلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ قائم مطلب سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، ورٹیکلی اپ۔ اور یستقیم جو ہے یعنی کہ وہ انسان جو کہ بالکل سیدھا اپرائٹ کھڑا ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے اس سے یاد ہو تو کیا ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا، یہ اوپر یعنی چڑھائی کا راستہ ہے۔ تو چڑھائی کا راستہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے، اس اوپر چڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے نا۔ اور اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ یہ راستہ اگر جب ہم لیتے ہیں تو ہم اس پہ چلتے ہیں، یہ مشکل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دیکھیں اوپر چڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے مشکل ہوتا جاتا ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اوپر کی طرف جاتے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم، تو کیا ہوتا ہے، بلندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ضروری چیز ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بلندی پہ ہم جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے نیچے گرنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنی بلندی پہ گئے اور بلندی پہ جانے کے بعد اگر ہم گرے تو اتنا نقصان ہوگا، اتنا زیادہ چوٹ کھائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جس سے جب اس پہ چلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں نا اتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اب پھسل گئے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں نا اتنا پھر اپنے آپ کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے، اتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اتنا بچتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو استقامت ہے نا، جو مستقیم جو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے نا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن شریف کا نچوڑ جو ہے نا وہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا یہ یہی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو تم میں سے یعنی تم سب لوگوں میں سے جو بھی چاہتا ہے سیدھا چلنا، یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر جو ہے یعنی یہ قرآن جو ہے نا یہ پورے جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے نا، اور ان میں سے ان کے لیے ہے، منکم یعنی تم سب لوگوں میں سے اس کے لیے، ان یستقیم جو کہ سیدھا چلنا چاہیں، ٹھیک ہے، وما تشاءون، اور یہ ہے کہ تمہارا جو چاہنا یعنی ہم لوگوں کا چاہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے، یعنی کہ پہلے وہ ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا،
پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے. یعنی کہ جب ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد لا محالہ آئے گی، ضرور بضرور آئے گی. لیکن اپنے آپ کو سدھارنا، اپنی نیتوں کو درست کرنا، یہ پہلا ذمہ ہے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور صرف اس ایک جو آخر کی جو آیت ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہے اور جو ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اس آیت میں ملا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جو ہماری نیت ہے، جو ہمارا جو ایفرٹ ہے، ہماری جو کوششیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھی ہیں. وہ پہلے ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور ضرور مدد کریں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ تکویر کا وہ ہو گیا. انشاءاللہ پھر یہ کہ اب انشاءاللہ سورہ انفطار، اس کے بعد جو سورہ ہے اس کی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اگلے ٹیوزڈے کو کریں گے. اور پرسوں انشاءاللہ پھر دیکھیے اسی کا ہی اگر کچھ ڈیٹیلز ہوں گی تو وہ بھی بات کر لی جائے گی. اور یہ کہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.